تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. پاکستان میں اجتماع ہونے والا ہے، کراچی میں، اللہ دین کے اجتماع جہاں بھی ہوں کامیاب کریں۔ مجھے پیر بننے کا شوق ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس میں کسی پیر سے سبق سیکھو، میں تو نہیں جانتا۔ جھوٹ بولنا میں کیسے سکھاؤں آپ کو جب تم پیر نہیں ہو؟ تو پیر بنایا کیسے جاتا ہے؟ والدین کے پاؤں دھو کے پینا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مانا ہے والدین کی فرما برداری کرو، یہ تھوڑا ہے کہ پانی دھو کے پیو اور گالیاں بھی دیتے رہو۔ پینتالیس سال سے عورت کی عمر زیادہ ہے، وہ بغیر محرم کے آ سکتی ہے، قانون میں تو اجازت ہے، لیکن شریعت یہی ہے کہ محرم کے ساتھ آئے۔ طواف کے دوران ویڈیو شیڈیو نہ بنایا کریں۔ نیا کاروبار شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کریں، خیر ہو تو شروع کریں۔ اگر عمرے کے لیے آئیں، حجر اسود کا بوسہ نہ لیا، کوئی بات نہیں، اشارہ کر دے کافی ہے۔ میں نے کسی آدمی کے 300 روپے دینے تھے، فوت ہو گیا، اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں مل رہا، تو اسی کی طرف سے خیرات کر دیں۔ اگر خواتین نے مصنوعی زیورات پہنے ہوئے ہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اور ان کی اولادوں کو کامیاب کرے، صالح بنائے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عبادت بھی کرتے ہیں لیکن جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور ان کو اپنی عبادتوں پہ غرور ہوتا ہے، یہ بالکل ناجائز ہے، توبہ کریں، استغفار کریں۔ بعض لوگ جو ہیں بد نظری کرتے ہیں، لیکن روکا جائے، کہتے ہیں جی دل صاف ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ کا دل صاف ہے تو کھانے کی کیا ضرورت ہے، پانی پینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے تو تمہارا دل صاف نہیں ہے، کھانا مانگتا ہے، اور اس کے لیے تمہارا دل صاف ہے۔ حکم نظر بچانے کا ہے، دل بچانے کا تو نہیں ہے۔ نماز عصر کے بعد طواف شروع کیا، مقام ابراہیم پر 2 نفل بھی مغرب سے پہلے پڑھ لیے، کوئی حرج نہیں، پڑھ لیے تو پڑھ لیے، افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔